نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء شروع کر رہے ہیں، یہ مدنی ہے، 174 آیات ہیں اس کی اور 24 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو من نفس واحدۃ ایک جان سے، وخلق اور پیدا کیا منہا اس سے، زوجہا جوڑا اس کا، وبث اور پھیلائے، منہما ان دونوں سے، رجالن مرد، کثیرن بہت، ونساء اور بہت ساری عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اس کے ذات کا یا اس کے نام سے، تسالون تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، اسی کے نام سے، بہی والارحام اس کے ساتھ ڈرو اور رحم کے رشتوں سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، علیکم رقیبا تم پر ہر وقت نگران۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد یہ فرمایا، لوگوں کو مخاطب فرمایا کہ اے لوگو ڈرو، کس سے ڈرو؟ رب سے، یعنی رب فرما رہا ہے مجھ سے ڈرو، اس ذات سے ڈرو کہ جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا ایک جان سے، من نفس واحدہ ایک جان سے پیدا کیا، وخلق اور پیدا کیا، من اس سے، زوجہ جوڑا اس کا، ایک جان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ایک جان سے ہی بنایا، یعنی پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا اور ہم سب کے وہ باپ ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ پھر فرمایا، پھر پیدا کیا کیا، وخلق اور پیدا کیا، منہا اس سے، یعنی پھر اس ایک جان سے کچھ اور پیدا کیا، وہ کیا تھا؟ حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا اسی جان سے، یعنی ایک جان سے حضرت حوا کو بھی پھر پیدا کیا، منہا اس سے، یعنی اس سے آدم علیہ السلام سے، زوجہا جوڑا اس کا، یعنی ان دونوں کو پھر بنا دیا جوڑا۔ جب یہ جوڑا بن گئے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، تو وبث منہما، وبث اور پھیلا دیے، پھر پھیلائے، منہما ان دونوں سے، رجالن بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں۔ جب یہ میاں بیوی بن گئے تو پھر ان کے وجود سے بہت سارے انسان پیدا ہوئے، یعنی انسانی نسل کا آغاز ہو گیا۔ اب عورتیں اور مرد ان سے پیدا ہونے لگے، ایک ایک وقت میں دو دو بچے بھی ہوتے تھے، اور جو ایک وقت میں دو بچے ہوتے، بیٹی بیٹا، تو وہ بہن بھائی کہلاتے، دوسرے وقت میں جو ہوتے وہ بہن بھائی کہلاتے۔ تو پہلے وقت اور دوسرے وقت میں ملا کے اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جاتی اور اس لڑکے کی شادی اس سے کر دی جاتی۔ اس طرح نسل انسانی کا سلسلہ چل پڑا، بہت ساری عورتیں، بہت سارے مردوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے اور حوا علیہ السلام کے۔ پھر رب کریم نے فرمایا کہ یہ کس نے کیا؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی نے کیا نا۔ پھر رب نے فرمایا واتقوا اللہ الذی، ڈرو، پھر فرمایا، پہلے فرمایا کہ ڈرو اس رب سے، اس ذات سے، یعنی اپنا والا دیا رب نے کہ مجھ سے ڈرو، یعنی میں تمہارا رب ہوں، تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم تو تھے ہی نہیں، تو میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور ایک جان سے پھر پیدا کیا جوڑا اس کا، یعنی پہلے ایک جان بنائی، پھر اسی جان سے پھر اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے ملا کے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا، نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا، انسان بڑھنے لگے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی، پھر ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اور اللہ سے ڈرو اس ذات سے کہ مانگتے ہو تم، تسالون مانگتے ہو ایک دوسرے سے، مانگتے ہو یا سوال کرتے ہو، بہی والارحام کہ تم ایک دوسرے کے حقوق اس طرح سے مانگتے ہو، اپنے رحم کے رشتہ کرنے سے بھی، رحم کا رشتہ جو ہے قطع کرنے سے بھی ڈرو،
اور تمہیں اس ذات سے ڈرنا چاہیے جس کے نام کا تم سوال کرتے ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے ہو۔ اور فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر محافظ ہے۔ فرمایا کہ معاشرہ زندگی کی مسرتوں سے اس وقت ہی لطف اندوز ہو سکتا ہے جب کہ ہر خاندان کے افراد میں بامی محبت و پیار ہو، اس کے لیے صلہ رحمی اور رواداری اور حسن سلوک کی اہمیت جو ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ کہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام سے سوال بھی کرتے ہو اور رحم کے رشتوں کو قطع نہیں کرنا۔ اس کے لیے فرمایا کہ اس صورت میں واضح احکام اور روشن ہدایت دی گئی کہ، اور فرمایا کہ ان احکامات کے ذریعے جو ذکر کی ہدایت کی گئی کہ ذکر سے پہلے دو باتوں کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی۔ ایک تو یہ کہ سب انسانوں کا پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے، دوسرا یہ کہ سب انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ تو جب سب ایک خدا کی مخلوق ہیں تو سب اس کے ہر حکم کی تعمیل اور اس کی نافرمانی سے بچیں، اور جب ایک ہی باپ کی اولاد ہے تو تمہیں آپس میں محبت اور پیار کرنا چاہیے۔ نیز اس ارشاد سے انسانی مساوات کا درس دیا اور انسانی برادری میں طرح طرح کے امتیازات جو ہیں ان پر کاری ضرب لگائی کہ جن کے باعث انسان اعلیٰ اور ادنیٰ میں تقسیم ہو کے رہ جاتا ہے، یہ چودھری ہے، یہ غریب ہے، یہ خان ہے، یہ کمی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ درجوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ تو ایک کام ہے، ایک کسب ہے جو نبیوں نے بھی کیا، پھر ان کی امتوں نے کیا۔ کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہے، کوئی جوتے بنانے کا کام کر رہا ہے، کوئی لوہا بنانے کا کام کر رہا ہے، کوئی کپڑے سینے کا، کوئی کپڑا بنانے کا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انسان سب ایک ہی ہیں، ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور پیار اور محبت سے رہیں۔ جب پیار اور محبت سے رہیں گے تو معاشرہ جو ہے وہ خوشحال رہے گا۔ تمام بنی نوع انسان کا نفس واحد سے پیدا کیا جانا یہ درست ہے، اور قرآن نے فرما دیا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی کی ساری اولاد ہیں اور حوا علیہ السلام کی تخلیق بھی آدم سے کی گئی ہے۔ تو فرمایا تقویٰ کی اہمیت کے پیش نظر اس کا دوبارہ حکم دیا کہ پہلی دفعہ تو یہ وجہ بیان فرمائی کہ تمہارا خالق ہے اللہ تعالیٰ، اور دوبارہ تقویٰ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ روز مرہ کی زندگی میں تم اسی کے نام سے لین دین کرتے ہو، اسی کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اسی کے نام کی قسمیں اٹھا کر تم اپنے عہد و پیمان کو قابل اعتماد بناتے ہو۔ جب اس کے نام کے بغیر تمہاری زندگی کا کاروان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، پھر کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ اس کی نافرمانی کرو؟ اس کی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اور فرمایا اس آیت کے حصے میں صلہ رحمی کا حکم دیا اور قطع رحمی سے منع کیا گیا، یعنی اپنے رشتہ داروں سے یہ رحم کے رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑ کے رکھنا ہے اور قطع نہیں کرنا، یعنی توڑنا نہیں ہے، اس سے منع کیا۔ اسلام نے اپنی قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بار بار حکم دیا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں اتنے واضح ہیں کہ کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں رکھتے۔ ایک فرمان گرامی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کے مطابق کہ آپ نے فرمایا کہ رحم عرش الہی سے اویزہ ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ ہوشیار جس نے مجھے جوڑا خدا اسے جوڑے رکھے، اور جس نے مجھے قطع کیا اللہ اس کو پارا پارا کر دے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رحم کے رشتوں کو نبھانے کا، اپنے بہن بھائیوں رشتہ دار خاندان کا پاس رکھنے کا بھی فرمایا، حق حقوق رکھے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری سے محبت سے رہیں گے۔ تو جب محبت سے رہیں گے تو معاشرہ خوشحال رہے گا۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ
کان حوبن کبیرہ، حوبن کبیرہ فرمایا کہ اور دو یتیموں کو، واتو دو یتیموں کو، اموالہم مال ان کے، ولا تتبدلو اور نہ بدلو تم، الخبیثہ ناپاک کو بالطیبی عمدہ چیز کے ساتھ یعنی پاکیزہ کے ساتھ، ولا تاکلو اور نہ کھاؤ تم، اموالہم مال اپنوں کے، الی اموالکم اپنے مالوں میں ملا کے، انہو کانا بے شک وہ، کانا ہے حوبن کبیرہ بہت بڑا گناہ، یعنی اگر تم یہ حکم دیا کہ یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دیا کرو اور ان کو تبدیل نہ کیا کرو، ان کو تبدیل نہ کیا کرو ناقص کو خوب چیز کے ساتھ، یعنی اگر خبیث کا مطلب ہے ناپاک بھی اس کو کہتے ہیں، ناقص بھی کہتے ہیں، کمزور بھی، بالطیب خوبصورت بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اس طرح سے، تو تم یہ نہ کرو کہ تم ناقص چیز ان کے حوالے کر دو اور جو عمدہ چیز ہے، خوبصورت ہے، وہ تم اپنے پاس رکھ لو، ولا تاکلو اور نہ کھاؤ تم، اموالہم مال ان کے، الی اموالکم اپنے مالوں میں ملا کر، کہ انہو کانا حوبن کبیرہ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حکم دیا کہ یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، ان میں رد و بدل بھی نہ کرو، اور نہ کھاؤ تم مال ان کے اپنے مالوں میں ملا کے، کہ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، کہ جو یتیموں کے مال، اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بچے زیادہ ہیں، تھوڑے ہیں، جب وہ یتیم ہو جاتے ہیں تو ان یتیموں پر تم طرح طرح کے ظلم نہ کرو اور ان پر زیادتیاں نہ کرو، کہ ان کا والد فوت ہو گیا اور تم نے وہ مال چھوڑ گیا تو اس کے مال کو تم اپنا مالک بن بیٹھو، نہیں، بلکہ اس مال کی تم حفاظت کرو، اگر بچے چھوٹے ہیں تو اس مال کی حفاظت کرو، اور اپنی طرف سے ان یتیموں کی پرورش کرو، ان کو کپڑا دو، کھانا دو، لیکن اگر آپ غریب ہو، بہت غریب ہو کہ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ آپ اپنی طرف سے کپڑا ان کو دے سکیں یا کھانا دے سکیں، تو پھر اس کے مال سے اتنا ہی لو کہ جتنا خرچہ بنتا ہے، ایسا نہ ہو کہ جب وہ بچے بڑے ہو جائیں تو تم ان کا مال ہڑپ کر چکے ہو، ایسا نہیں کرنا، تو جب وہ بڑے ہو جائیں تو وہ مال ان کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ بھی رواج تھا کہ یتیموں پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے، جب کسی کا والد فوت ہو جاتا اور یتیم بچے چھوڑ جاتا تو اس کے پیچھے بڑے بھائی سارے مال پر قبضہ کر لیتے، اور یتیم جو ہے بالغ ہونے پر اس کا مال اسے واپس نہ کرتے، یعنی اگر جو کوئی بڑا بیٹا ہے وہ ایک بیوی سے اولادیں ہیں یا زیادہ، یہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن بڑا بھائی جو کہلاتا ہے وہ ساری جائیداد کا وارث ہو جاتا اور دوسرے بچوں کو کچھ نہ ملتا، یا اس طرح تقسیم کر لیتا کہ یتیم کے اعلیٰ نسل کے فربا جانور خود رکھ لیتے اور گنتی پوری کرنے کے لیے اس کو ردی نسل کے دبلے اور لاغر جانور دے دیتے، یوں بری و ذمہ ہو جاتے کہ ہم نے تو دے دیا ہے۔ تیسری صورت یہ بھی ہوتی تھی کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر وہ کھا لیتے تھے، غلط ملت کر دیتے تھے، اور حفاظت کے بہانے سے سب آہستہ آہستہ ہڑپ کر جاتے۔ ان تمام صورتوں کو تفصیل سے ذکر کر دیا اور ایسا کرنے سے سختی سے روک دیا اور بتا دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت بھی دے دی۔ مزید آگے چلتے ہیں، فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ فرمایا کہ اگر تم کو ڈر ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم ڈرو، اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامى یتیموں کے بارے میں، فانکحوا تو پس نکاح کرو، ما طاب جو تم کو پسند آئے تمہارے لیے، من النساء عورتوں سے،
مسنا دو دو، وثلثا اور تین تین، ورباع اور چار چار، فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تم کو ڈر ہو، اللہ تعدلوا یہ کہ تم ان میں عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ پھر ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت یا جن کے مالک ہوئے، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، ذالکا یہ ادنا بہت قریب ہے، اللہ تعولوا یہ کہ تم انصاف نہ کر سکو یا ایک ہی طرف جھک جاؤ، واتوا النساء اور تم دو عورتوں کو صادقاتہن مہر ان کے نہلا، مہر خوشی خوشی سے، فَإِنْ طِبْنَ پھر اگر وہ بخش دیں لاکم تمہارے لیے، ان شیء منہ کچھ اس سے، خوش دلی سے، نفساً اپنی طرف سے، فَكُلُوهُ پس کھاؤ اس کو، ہنیئا مریا حاصل کرتے خوشگوار سمجھتے ہوئے یا رچتے پچتے ہوئے یا ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یتیم بچیاں جو اپنے سرپرستوں کی نگرانی میں ہوا کرتی تھیں، ان کے سرپرست ان کے مال اور جمال کی وجہ سے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیتے، اور باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد کیونکہ ان کے حقوق کا محافظ اور ان کے دکھ درد میں ان سے ہمدردی کرنے والا کوئی نہ ہوتا، تو اس لیے یہ عام طور پر ان یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لیتے، تو کر لیتے اس وقت کہ ان کی حیثیت کے مطابق نہ ان کو مہر دیا جاتا، نہ نکاح کے بعد ان کے حقوق ادا کیے جاتے، یعنی وہ ان کا لڑکیوں کی خوبصورتی اور جوانی بھی دیکھ کر اور ان کا مال دیکھ کر نکاح تو کر لیتے، لیکن وہ یتیم بچیاں اب ان کے رحم و کرم پر بھی ہیں، مال بھی ان کے پاس ہے، اور ظاہر ان کے رہائش بھی انہی کے ساتھ ہے، انہوں نے ہی ان کو رکھا ہوا ہے، اب نہ کوئی باپ ہے کوئی بھائی ہے کہ جو ان کے حقوق کا مطالبہ کرے یا کوئی طے شدہ کرے، تو اب ان کا نہ وہ حق مہر باندھتے اور نہ ان کے حق کے زوجیت ادا کرتے، بس ان کو کوئی حیثیت ہی نہ دیتے، بس شادی کر لیتے صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال جو ہے وہ ہڑپ کر سکے۔ تو اس پر رب کریم نے فرمایا کہ اگر تم کو یہ ڈر ہے یا تمہیں پتا ہو کہ ناانصافی جو ہے یہ سخت گناہ ہے، تم انصاف نہیں کر رہے، تو تم اس طرح کرو، یتیموں سے نکاح ہی نہ کرو، تم ایسے نہ کرو بلکہ ان سے کرو ما طاب لکم من النساء جو تم کو پسند عورتیں ہیں، تم ان سے شادیاں کرو، ان سے شادیاں کرو، اور تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ان کا حق مہر کیا ہے، ان کی حیثیت کا تم اقرار بھی کرو گے، کیونکہ جو تم اتنی آسانی سے مل جائیں ان کی تم حیثیت کو قبول نہیں کرتے، اور ان کا مال بھی کھا جاتے ہو، اور ان کا حق مہر بھی ادا نہیں کرتے ہو، اور حق زوجیت بھی ادا نہیں کرتے ہو۔ تو فرمایا پھر جو تمہیں پسند ہو ان عورتوں میں سے کرو، مسنا دو دو، وثلثا اور تین تین، ورباع اور چار چار، فَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم کو ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدۃ پھر ایک ہی کافی ہے، یعنی اگر ان چاروں میں، دو میں، تین میں، چار میں کہیں بھی تم نہیں انصاف کر سکتے تو تم پھر ڈرنا، کیونکہ آخرت کا عذاب سخت ہے، یہ حقوق اللہ میں نہیں بلکہ حقوق العباد میں آئے گا، اور حقوق العباد اللہ بھی معاف نہیں کرتا، تم پورے حق ادا نہ کر پاؤ گے، تو اس لیے پھر کیا کرو، ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، کیونکہ لونڈیاں بھی رکھتے تھے، لونڈیاں بھی خریدی جاتی تھی، تو پھر وہ بھی بیوی کی طرح رکھتے تھے، یا وہ بس تمہارے پاس ہیں ان سے ہی رہو، ذالک ادنا یہ بہت قریب ہے، اللہ تعولو کہ تم جو ہے وہ ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ، یعنی یہ عدل کے زیادہ قریب ہے کہ اگر تم اس طرح کرو تو بہتر رہے گا، اگر نہیں کرو گے تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، ورنہ ایک کی طرف جھک گئے اور دوسری کی طرف خبر نہ لی۔ واتوا النساء اور دو تم عورتوں کو صادقاتہن مہر ان کے نہلتاً خوشی سے، پھر اگر تمہیں وہ پسند آئیں تمہیں اس میں سے کچھ، یا وہ خوشی سے عورت کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے تم کو دے دے، یعنی اس مہر کا کچھ حصہ دے دے، تو فاکلوا پس کھاؤ اس کو، ہنیئا مریا رچتا پچتا، یعنی بڑی اعتدال کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ اس کو کھانا ہے، یہ نہیں کہ اگر بیوی نے دے دیا تو تم سارے کا سارا ہڑپ کر جو، ایسا نہ کرنا،
کیونکہ یتیموں کا بھی بتا دیا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ کہ اسلام کے جو بڑے بڑے لوگ تھے اہل عرب، انہوں نے جو ہے اپنی بیویوں کی تعداد بڑھا رہے تھے یا بڑھ رہی تھی، تو اس مسئلے پر بڑی بحث مباحثہ چل رہی تھی، اور وہ مسلمان بھی اس کے متعلق بہت پریشان تھے، خود بھی پریشان تھے، آپس میں بھی ان کی پریشانیاں چل رہی تھی۔ کچھ اہل ایمان تھے ان میں، کچھ ابھی ایمان لا رہے تھے، کچھ وہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو جن کے نزدیک خیر و شر، حسن و کبھی کا صرف وہی معیار قابل قبول ہے جو ان کے ذہنی مربوں نے مقرر کر رکھا، کیونکہ شروع میں ان کو پتا تھا کہ بس جو ہم نے بڑے نے بنا رکھا ہے معیار وہی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یہ آیات نازل فرمائی، اور یہ فرمایا کہ یہ حکم نہیں کہ جس کی پابندی جو بڑے اسلام والے ہیں، یعنی بہت پیرانے اسلام یعنی بڑے بزرگ پر لازم ہو، بلکہ یہ ایک رخصت ہے۔ وہ کیا ہے کہ رخصت بھی ہے کسی قید و شرط نہیں، بلکہ سخت قیود و مقید اور سنگین شرائط کے مشروط ہے۔ مثلا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے یتیموں کے حوالے سے عدل و انصاف کا، اور پھر تمہیں عورتوں کے شادیاں کرنے کا کہ اگر تم کو پسند ہے 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ تو یہ فرمایا یہ کسی پر لازم قرار نہیں دیا کہ ضرور کرو، بلکہ یہ کہا ہے کہ تمہیں ان شرائط کے ساتھ شادی کرنی ہے کہ تم ان سب کے حق حقوق ادا کرو۔ اس وجہ سے فرمایا کہ تم، کیونکہ طب جدید و قدیم اس پر متفق ہے کہ مرد کی طبعی کیفیت عورت کی طبعی کیفیت سے جداگانہ ہے، کہ مرد میں جنسی رغبت عورت سے کہیں زیادہ ہے، جس کی ظاہر وجہ یہ ہے کہ جنسی عمل کے بعد عورت کو مدت دراز تک مختلف نازک سے نازک تر مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، کہ اس کا حمل کا ٹھہرنا، حمل کا واضح ہونا، پھر وہ پورا کرنا، پھر بچے کی ولادت ہونا، بچے کو درد ذیل سے جنم دینا، پھر بچے کو دودھ پلانا، اور ننھے بچے کی جان کی تعلیم تربیت، اس نازک سے لوتھڑے سے لے کر جوانی تک اس کو ماں سنبھالتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک عورت کے ہی سپرد ہوتی ہیں۔ تو جب یہ عورت اتنا کام کرتی ہے تو اس کے ذہن کی جو پٹی ہے، جو چینل ہے، وہ مختلف جگہوں پر چل رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنی خواہشات کی طرف اتنا توجہ نہیں دے پاتی ہے، وہ سارے مرحلے جو ہے وہ اپنے بھول جاتی ہے بچوں کی وجہ سے، وہ کیونکہ وہ بچے ان سارے مرحلوں میں اسے یوں مشغول رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی طلب باقی رونمائی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن مرد ان تمام تر ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا ہے، مرد کرتا ہے کام، لیکن مرد نے اگر ایک کام کرنا ہے، ایک جاب کرنی ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے، تو اس کی سوئی ان پر ہی لگی ہے، اس کی یہ چھوٹی چھوٹی باقی ذمہ داریوں پر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے مرد کے اندر وہ چیز جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ عورت کا ایک ہی ٹائم میں کچن، بچے، خامن، دودھ، ذمہ داریاں، ہر طرح کپڑے دھونا وغیرہ ہر چیز کا، تو اس طرح ان میں کام ہوتا ہے۔ اکثر ممالک میں عورت کی شرح پیدائش جو ہے مردوں سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جنگ ازما قوموں کے مرد ہی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جنگ کے شعلوں کی نظر ہوتے ہیں، اس لیے عورتوں کی تعداد میں مزید اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو تاریخ انسانی جب سے مرتب کی گئی ہے، اس کے ہر اس قانونی نظام میں جس کے میں بیویوں کی تعداد قانوناً زیادہ رکھنا منع ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ شریعت نے اس لیے دیا کہ تم زنا کی طرف نہ جاؤ۔ 4 بیویوں کو رکھنے کی حد بھی بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ تم جن ملکوں نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ زیادہ بیویاں نہیں رکھنی، ایک ہی بیوی رکھنی ہے، تو وہاں پر کیا ہے، زنا کی شرح زیادہ ہے، وہاں زنا زیادہ کیا جاتا ہے، زنا کی کھلی اجازت ہے، اور یہ اتنا گندا ناپاک فعل ہے، اس کو جرم تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ تو اس وجہ سے یہ 4 بیویوں کی اجازت دی گی۔ یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ بات لمبی ہے، مزید آگے چلے گی۔ آج ہم نے سورۃ نساء کی 4 آیات غالباً 4 آیات کر لی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔